اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے۔ سورۃ رعد کی یہ 5ویں آیت ہے کہ اے میرے محبوب، آپ تعجب کر رہے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے، خود انہوں نے اس کو گھڑا ہے، تراشا ہے ان بتوں کو، پھر اس کی عبادت کر رہے ہیں، خدا اور معبود تصور کر رہے ہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھیا تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب بندہ مر جائے گا اور چورا چورا ہو جائے گا اور اس کے ذرات بکھر جائیں گے، اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو پھر یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس بات پر وہ تعجب کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد بھی جی اٹھنا، جب انسانی وجود کا کوئی ذرہ، کوئی عضو باقی نہیں، ہر چیز ذرہ ہو گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی، پھر اس کو وجود، کیا ان کو تعجب ہو رہا ہے نا، حیرانی ہو رہی ہے نا؟ تو یہ بات قابل تعجب ہے کہ جب تھا کچھ نہیں تو اللہ رب العزت نے خوبصورت سا وجود عطا کیا۔ آخر ذرات سے ہی وجود بنتا ہے، تو وجود اللہ نے عطا کیا ہے، کیا دوبارہ اس وجود کو بنانے پر وہ قادر نہیں ہے؟ ایک کام مشکل تو وہ ہوتا ہے جو اثر نو کیا جائے، ایک چیز بن چکی ہے، پھر اگر وہ ادھر ادھر ہو گئی، پھر اگر اس کو بنانا پڑ گیا تو کیا مشکل ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ، اگر تو تعجب کر رہا ہے نا تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو یہ بات زیادہ تعجب والی ہے۔ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ کہہ رہے تھے کہ کافر لوگ کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، ہمیں وجود بخشا جائے گا؟ میں ہاں، اللہ وجود عطا کریں گے۔ پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا کوئی مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں تھی، دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اپنے رب کا، کہ اللہ کی قدرت کو وہ نہیں مان رہے، اللہ کی قدرت کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی لوگ تو ہیں کہ جن کے گلوں میں طوق ہوگا جہنم میں۔ یہ وعید ہے، ان کی وعید، ان کے لیے وعید ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، اس کے بعد عالم محشر میں ایک اور زندگی ہوگی، اور وجود کو پیدا کیا جائے گا، نئے سرے سے تخلیق کیا جائے گا دوبارہ، اور پھر اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو اس کا انکار کرتے ہیں، اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ تو ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوگا جہنم میں۔ واولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور آگ کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے، کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ مسلمان جو ہے وہ مسلمان عذاب بھگتنے کے بعد گناہوں کا اگر گنہگار ہے تو جہنم میں عذاب بھگتنے کے بعد صاف ستھرا ہو کر جنت میں داخل ہوگا، برخلاف کافر کے ابدی جہنمی ہوگا، کبھی وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ میرے پیارے یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت ہے اللہ پاک کو۔ پہلے اگر تخلیق کر سکتا ہے تو دوبارہ تخلیق کرنا کسی انسان کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کوئی چیز ایک پہلی دفعہ کوئی چیز بنا لے تو دوسری مرتبہ اس کو بنانا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، قادر مطلق ہے،
اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ نہ پہلی دفعہ مسئلہ ہے، نہ دوسری دفعہ مسئلہ ہے، نہ تیسری دفعہ مسئلہ ہے، نہ کبھی کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، جلا دے، مرا دے، پھر زندہ کر دے، اللہ قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اس بات کا مجھے آپ کو یقین کامل نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا اللہم احسن عاقبتنا رب اغفر یا حی برحمتک یا ارحم الراحمین۔